جب ہم آئے تھے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ہمیں امید نہیں، ہمیں امید اس لیے نہیں تھی کیونکہ ہم ٹرائل کورٹ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم ہائی کورٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں اتنا مضبوط کیس سلمان صفدر لڑ رہے تھے لاہور ہائی کورٹ میں، لیکن اور پروسیکیوشن کا اتنا بری طرح پیش کر رہے تھے اپنا کیس، لیکن اس کے باوجود یہ بیل ڈسمس ہو گئی تھی۔ اس لیے ہمیں ہم دل سے بتاتے ہیں ہمیں کوئی امید نہیں تھی کہ ہمیں سپریم کورٹ سے بھی انصاف ملے گا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہاں ان کو آج بیل مل گئی ہے عمران خان کو۔ اب ایک کیس رہ گیا ہے، بات ساری یہ ہے کہ یہ ہائی کورٹ نے کیوں نہیں دیا تھا انصاف، پہلے ہائی کورٹ کو دینا چاہیے تھا۔ اول تو یہ ٹرائل چلنا ہی نہیں چاہیے 9 مئی کی کنسپریسی کا، کیونکہ جب یہ ہوا لگتی ہے اس کو ہائی کورٹ میں اور جب اس کو سنا جاتا ہے سپریم کورٹ میں، تو تب جا کر میڈیا بھی موجود ہوتی ہے، وکلاء بھی موجود ہوتے ہیں، سب کو پتہ چلتا ہے کہ کتنے احمقانہ کیس ہیں۔ ہاں چیف جسٹس نے شروع میں پہلے دن کہا تھا، جس پہ ہمیں ذرا نامید ہو گئے تھے، جب انہوں نے کہا کہ اس کو میرٹ پہ نہیں سنا جائے گا، کیونکہ ہائی کورٹ نے جس میں یہ جو بیل ڈسمس کی تھی، اگر آپ سن لیتے کہ جو پتہ نہیں وہ جو پولیس والا جو کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم تھے نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ صوفے کے پیچھے چھپا ہوا تھا، کسی کا کہتے ہیں میز کے نیچے چھپا ہوا تھا، اور اس کے باوجود لاہور ہائی کورٹ نے یہ پٹیشن ڈسمس کر دی۔ اس لیے میں کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج سپریم کورٹ نے اس میں بیل دے دی کنسپریسی پہ، لیکن ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ۔ میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو اس کے میرٹس بھی سننے چاہیے تھے، تاکہ جنہوں نے یہ جھوٹ بولا ہے، جنہوں نے یہ جھوٹی گواہیاں دی ہیں، ان کو عبرتناک سزا، کہ ہمیں بھی ڈیمانڈ ہونی چاہیے کہ ان کو عبرتناک سزا ملے، کیونکہ ناحق لوگ قید میں اتنا عرصہ گزار چکے ہیں، 2 سالوں سے 2.5 سالوں سے جیلوں میں بیٹھے ہیں۔ ایک یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب رہ گیا ایک عمران خان اور بشریٰ بی بی کا ایک کیس ہے، اور وہ ہے القادر۔ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ ہم کتنی دفعہ آئے ہیں لاہور ہائی کورٹ، ہم یہاں کے کتنے پورے مطلب ایم این ایز آتے ہیں، ایم پی اے اسلام آباد ہائی کورٹ، میں کورٹ بھول جاتی ہوں کتنے کورٹ ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس ڈوگر کے پاس کتنی دفعہ سارے ایم این ایز، ایم پی اے، سارے لیجسلیچرز آتے ہیں، لائرز آتے ہیں، صرف ایک تاریخ مانگنے کے لیے، اور جسٹس صاحب تاریخ نہیں دیتے۔ پہلے انہوں نے 3-4 دفعہ تاریخیں دیں اور ان سے وہ بیک آؤٹ کر گئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ یہ جو مصیبت ہے تاریخ دیتا ہوں، لوگ آ جاتے ہیں پھر میں چینج کرتا ہوں، اب انہوں نے سوچا تاریخ دیتا ہی نہیں۔ اس لیے ہماری آج ایک اور ڈیمانڈ ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے کہ آپ ہائی کورٹ سے عمران خان کی جو بیل اپلیکیشن ہے اس کو سنا جانا چاہیے۔ کل ہم نے چیف جسٹس کے سامنے کھڑے ہوئے، کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے، کیونکہ یہ قانون کیا کہتے ہیں یہ اجازت ہے ہر پاکستانی کو کہ وہ جج صاحب کے سامنے کھڑا ہو کے اپنی بات کر سکتے ہیں۔ اسی بنا پہ ہم بھی کھڑے ہوئے کہ چیف جسٹس صاحب، ہماری کئی پٹیشنز ہیں عمران خان کے لیے جن کی کتابیں بند ہیں، کورٹ آرڈرز ہیں جن کا ڈاکٹرز کو رسائی نہیں ہے، ان کی ہماری ملاقاتیں سب کی بند کر دی گئی ہیں۔ عمران خان کو بالکل سولیٹری کنفائنمنٹ میں کیا گیا، جو بہت ہی انلیگل اور انٹرنیشنل اور لوکل ہیومن رائٹ لاز جو ہیں اس کے خلاف ورزی ہے۔ یہ پٹیشن سنی جائیں، اس لیے ہم کل کھڑے ہو کے بات کرنا چاہتے تھے چیف جسٹس سے۔ اور دوسری کہ ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈوگر صاحب عمران خان کا بیل کا کیس لگائے، جو سلمان صفدر صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ اگر یہ ایک دفعہ کیس لگ جاتا ہے ہائی کورٹ میں تو وہ کہتے ہیں کہ 3 منٹ کی بات ہے، اتنا یہ بیسک کیس ہے کہ اگر 3 منٹ کے لیے بھی چیف جسٹس اس کو سن لے تو ان کو
बेल देनी पड़ेगी। इस वक्त आज वो जो हमेशा से हमने सुना है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, आज तक इस केस के अंदर जस्टिस डिनाइड थी, सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं, कई 100 लोगों को डिनाई हो रही थी। अब हम उम्मीद करते हैं कि इमरान खान के इस फैसले की वजह से बाकी जो लोग इसमें जिनके ऊपर यही केस है कंस्पिरेसी का, उनको इससे रिलीफ मिलेगा, क्योंकि सुना है कि 4 लोग अभी भी इसी केस में जेल में हैं और हम उम्मीद करते हैं कि लाहौर से उनको रिहाई मिलेगी, उनको भी बेल मिलेगी इंशाल्लाह, क्योंकि 4 महीने से वो में जेल में हैं। अब हम चीफ जस्टिस साहब से, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से हम इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लॉयर सलमान सफदर साहब अंदर गए हैं और उनसे रिक्वेस्ट करने कि कल आपने नहीं सुना था फैमिली को, वो आपसे बात करना चाहते थे, तो इसलिए अभी हम सुप्रीम कोर्ट में इंतज़ार कर रहे हैं कि सलमान सफदर साहब उनको रिक्वेस्ट करने गए हैं कि फिर आप उनको चेंबर में सुन लें। तो आप उनसे बाहर बैठे हैं पिछले 2 घंटे से इसी इंतज़ार में कि चीफ जस्टिस साहब हमें चेंबर में बुला के हमारी रिक्वेस्ट सुन लेंगे इमरान खान की जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है उसके बारे में। मेहरबानी। मैडम, कल से खबरें आ रही हैं कि इमरान खान पर अडयाला जेल में और बुशरा बीबी पर सख्तियां बढ़ा दी गई हैं, करंट लगने के हवाले से भी खबरें आ रही थी, इसकी क्या वजह है और क्या इसमें सदाकत है? मुझे नहीं, देखें, आखिरी जो उनको मुलाकात हुई है वो अली बुखारी जो हैं हमारे लॉयर, वो मंगल के दिन मिले थे और बुशरा बीबी की जो भाभी और बेटी मिली थी। लेकिन जब अली बुखारी ने हमें आके बताया तो वो हमें बता रहे थे कि उन्होंने उनको बहुत अच्छे हाल में देखा है। इमरान खान ने बिल्कुल कहा है कि उनके साथ टॉर्चर है, उनकी किताबें नहीं दी जा रही। याद रखें, कहते हैं मैं बर्दाश्त कर लूँगा, उन्होंने कहा मैं बर्दाश्त कर, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, ये इलीगल है सारा कुछ। इमरान खान का इम्तिहान लिया जा रहा है ना, और बुशरा बीबी को भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं करंट की, ये उन्होंने बात किसी ने ना फैमिली ना उन्होंने की है। एक दूसरा, हमें भी किसी ने फ़ोन करके कहा ये एजेंसियाँ, अब मैं कहूँगी आप लोग नहीं रिले कर सकते, लेकिन ये कहाँ से खबर निकलती है कि जब किसी को एक्सेस नहीं है कि अंदर सेल में ये कहा गया, आप गौर से सुन लें, ये कहाँ से खबर आ रही है। ये बताना चाह रहे हैं कि इमरान खान कमज़ोर हो गया, क्योंकि इमरान खान ने पैगाम भेजा है कि मैं अगर हिम्मत कर सकता हूँ जेल में बैठकर, मैं सबको कह रहा हूँ, अपने पार्टी वालों को और सब लोगों को, मुश्किल वक्त है, आप